یا اب کوئی اور مطلب آپ کا شوق تھا کہ میں یہ والا کر لوں؟ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے گھر میں دیکھ رہا ہوتا ہے، یا جیسے کہ میرے گھر میں میرے والد ایک بہت بڑے اچھے مطلب یہ کہ شاعر تھے اور بہت کچھ لکھا کرتے تھے، ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں بھی تھے، تو مجھے بھی شوق یہی تھا، ان کو دیکھ دیکھ کے مجھے بھی لکھنے پڑھنے کا، شاعری کا، ادب کا، لٹریچر، ساری چیزیں جو انہیں کو دیکھ کر ہوئیں۔ تو آپ کو، آپ یہاں کیسے آئے یا آپ کہیں اور جانا چاہتے تھے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے مجاہد بھائی، اور یہ بالکل درست تھا، کیونکہ اس وقت جب ہم نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا یا کرنے والے تھے، تو نارملی ایک ہمارے یہاں کلچر تھا کہ جی بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، بچے کو انجینئر بنانا ہے، یہی ایم لے کر لوگ چلا کرتے تھے۔ لیکن میرے والد کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ میں اپنے بیٹے کو ایک اعلیٰ افسر بناؤں اور وہ کمیشن کا ایگزام کلیئر کرے۔ لیکن جیسا آپ نے سوال کیا کہ جی میرا یہاں آنے کا، تو واقعی آپ نے بالکل درست کہا کہ میں پلان کر کے اس ڈپارٹمنٹ کو میں نے جوائن نہیں کیا تھا۔ بس انٹر کے بعد میرا 1 سال کا گیپ آ رہا تھا گریجویشن میں، تو کسی دوست نے مشورہ دیا کہ یار اس وقت کو ضائع نہ کریں اور اپنا جو ہے پرائمری ٹیچنگ سرٹیفکیٹ کا کورس کر لیں، اس ڈیوریشن میں ہو جائے گا۔ جب میں نے اس پروفیشن کے مطابق وہ پروفیشنل کورس کیا، تو اس میں ایک پری سروس ٹیچر کے طور پہ جو انوائرمنٹ میں نے دیکھا، جو کولیگز ملے، اس میں مجھے لرننگ ایکٹیویٹیز میں بڑا مزہ آیا، اور پھر میں نے اس پروفیشن کو باقاعدہ ایک پروفیشن کے حوالے سے اپنانے کا فیصلہ کیا۔ ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بڑا مطلب زبردست آپ نے ایک بات بتائی۔ اچھا، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت اس ایجوکیشن کے حوالے سے دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں، آپ نے بھی ماشاء اللہ بڑا سیکھ کر، سمجھ کر، ساری چیزیں کر کر، ورک شاپس وغیرہ، تو آپ نے بہت اچھا پڑھا رہے ہیں آپ۔ تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کتنی ضروری ہے؟ ایک اور خوبصورت سوال، تعلیم بغیر تربیت کے کچھ نہیں۔ دیکھیں، تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہمیشہ، جیسے کہ فرمان ہے حضرت علی کا کہ جی آپ علم حاصل کریں ماں کی گود سے لے کر لحد میں جانے تک۔ تو ماں کی گود جو ہے وہ تعلیم نہیں بلکہ تربیت کا ہی پہلا زینہ ہوا کرتی ہے، اور اس ماحول سے جو ہم تربیت حاصل کرتے ہیں یا جو ماحول ہمیں پرووائڈ کیا جاتا ہے اپنے خاندانی اقدار کے مطابق، وہی ہماری شخصیت کو گروم کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے پھر ہم اپنی سمت درست کرتے ہیں کہ ہمیں کس شعبے میں جانا ہے اور کیسی تعلیم حاصل کرنی ہے، اور تعلیم حاصل کر کے پھر اس معاشرے کے لیے کارآمد شہری ہمیں کس طرح بننا ہے۔ تو تعلیم میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ تعلیم کے بغیر تو شطر بے مہار ہم ہوتے ہیں کہ بس سر پر دوڑے چلے جا رہے ہیں، منزل کا تعین نہیں۔ تعلیم کم از کم آپ کو کما کہو جو آپ کی صلاحیتیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشرے کے مختلف جو طبقات ہیں ان سے باہم مل جل کر آگے بڑھنے کا ایک موقع فراہم کرتی ہے بہتر انداز میں۔ جناب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، میں ون حیدرآباد میں ہوں آپ کے ساتھ مجاہد، اور بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا بھی، اور بس ایک سوال کے بعد چھوٹا سا بریک لیں گے۔ اچھا یامین شیخ صاحب، میں یہ آپ سے یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ حیدرآباد میں، یا آپ کہیں کہ تعلیم کے حوالے سے اب جو ماحول ہے بچوں کو راغب کرنے کا، جیسے کہ سرکاری اسکولوں میں تعداد ذرا کم ہوتی ہے، تو آپ لوگ کیا ایسا مطلب ہمیں کرنا چاہیے یا آپ لوگوں کو کرنا چاہیے جو بھی سرکاری اسکول میں پڑھا رہے ہیں؟ اب تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو نگراں وزیر تعلیم ہیں وہ بھی اس بات پہ زیادہ زور دے رہے ہیں کہ مطلب سرکاری اسکولوں میں حاضری جو ہے بچوں کی زیادہ منائی جائے، تو اس حوالے سے آپ کوئی بتانا چاہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل سر، اس سلسلے میں محکمہ تعلیم ایک عرصے سے کاوشیں کر رہا ہے، اور اس میں مختلف چیزوں کو انوالو کیا گیا ہے، جیسے بایو میٹرک حاضری ہے یا دیگر چیزیں۔ لیکن مسئلہ مجاہد بھائی یہاں پر یہ بنتا ہے کہ جی پیرنٹس کا تعاون بہت ضروری ہوتا ہے۔ پیرنٹس بتائیں۔ وہ تعاون ہمیں نہیں مل پا رہا تھا، نہیں مل پا رہا تھا، لیکن اب وہ تعاون ہمیں مل رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ذرا تفصیل سے اس موضوع پہ بات کروں گا۔ میں نے سن 2018 میں جب بحیثیت ڈپٹی ڈائریکٹر جوائن کیا تو میرا پورٹ فولیو ہی کوالٹی ایجوکیشن تھا، اور اس کوالٹی ایجوکیشن کو اشور کرنے کے لیے
میں نے اپنے ڈائریکٹر سید رسول بخش شاہ صاحب کے ساتھ مل کر ایک پروگرام ڈیزائن کیا تھا، اور وہ پروگرام اتنا خوبصورت پروگرام تھا کہ بعد میں اس کو گورنمنٹ آف سندھ نے اڈاپٹ کیا۔ یہ حیدرآباد ریجن کو فخر حاصل ہے کہ ہم نے وہ اسٹریٹجیز بنائیں جس میں آن لائن انسپیکشن کا ہمارا ایک پروسیس تھا، آن لائن مانیٹرنگ کا ایک پروسیس تھا، اور میں نے بحیثیت ڈپٹی ڈائریکٹر اپنی ایک پوری ٹیم 102 لوگوں کی تیار کی، جو 9 اضلاع میں بیک وقت انسپیکشن کے پروسیس کو سر انجام دیا کرتی تھی۔ اس میں ہم نے کچھ پروفارمے ڈیزائن کیے جس میں ہولسٹک پرفارمنس جو تھی ٹیچرز کی وہ ہم کاؤنٹ کیا کرتے تھے، اور ہمارا کنسیپٹ پہلے دن سے یہ تھا کہ جی ہم روایتی انسپیکشن کا طریقہ نہیں تھا کہ جی ہم جائیں اور ڈنڈی لے کے ان کے سر پر کھڑے ہو جائیں، ان کو پنش کریں یا ان کو برا بھلا کہیں۔ تو ہمارا ایک بڑا خوبصورت سا ہم نے پروسیجر اڈاپٹ کیا کہ جی اسکول جس وے میں چلا کرتا ہے اسی وے میں اسکول چلے۔ ہم نے انشور یہ کرنا ہوتا تھا کہ جی ہماری ٹیم جو ہے، جو اسکول کی اسمبلی کا ٹائم ہوتا تھا اس اسمبلی ٹائم میں، چاہے وہ دادو ڈسٹرکٹ ہو یا بدین ڈسٹرکٹ ہو، ہماری ٹیم وہاں اسمبلی ٹائم میں موجود ہوتی تھی، اسمبلی میں اٹینڈنس کاؤنٹ کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد ایز پر ٹائم ٹیبل ہم ٹیچر سے کہا کرتے تھے کہ آپ اپنی کلاسز لیں، اور ہمارے جو آبزرور تھے، جو ہیڈ ٹیچرز ہوا کرتے تھے، انہیں ہم صرف آبزرو کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے کلاسز میں۔ اور جب اسکول کا ایک پروسیس جو 1:30 بجے تک یا 1:45 بجے تک ہوا کرتا تھا، وہ وائنڈ اپ ہونے کے بعد پھر ہم ایک سیشن رکھا کرتے تھے ان ٹیچرز کے ساتھ جس میں ان کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا تھا اور ان کی خامیوں کی نشاندہی بھی کی جاتی